طرف تو پاکستان کی سیاست ایز یوزول فل اس ٹائم پر انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تو جو لوکل یا ڈومیسٹک مبصرین ہیں ان کے علاوہ باہر کی کمپنیز، باہر کی مختلف فرمز بھی اس بات کو مان رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی انسٹیبلٹی ہے کہ یہ حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ فچ نے ایک ایسی رپورٹ جاری کی ہے جس کے بعد تھوڑے ہوشربا قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ 18 مہینے کی مہمان ہے یہ حکومت، اور اس حکومت کو ان 18 مہینوں کے اندر بہت سارے چیلنجز کا اس ٹائم پر سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سامنا جو سارے چیلنجز ہیں ان کی طرف میں ذرا سا آپ کی نظر میں سے گزاروں گی کہ کیا مسئلہ کیا ہے اصل میں۔ معاشی جو درجہ بندی ہے اس کا ادارہ ہے ایک فچ، اٹس اے ویری ویل نون ریناؤنڈ فرم۔ اس نے پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان کی موجودہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ 18 ماہ تک قائم رہے گی۔ موجودہ حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کے اندر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا۔ اب اس کی چہم گوئیاں آلریڈی پاکستان کے اندر بہت زیادہ چل رہی تھی۔ ناٹ جسٹ دیٹ، پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل اور ان کے بانی کا مستقبل جو ہے وہ فی الحال اسی طرح کا ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یعنی ابھی بانی پی ٹی آئی زیر حراست ہی رہیں گے اور پاکستان کے شہروں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر مظاہرے چلتے رہیں گے جو کہ ایک عام شہری کے لیے مشکلات ضرور لے کر آ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال بھی جو ایشوز رہیں گے اس کے اختتام تک پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھنے کی شرح یعنی انفلیشن ریٹ کم ہو جائے گا، مہنگائی تھوڑی سست روی سے بڑھے گی اور شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹ کے اندر بھی کمی آئے گی۔ سو سم گڈ سم بیڈ۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ واضح رہے کہ انویسٹمنٹ کا آنا بڑا مشکل ہو جائے گا، جو کہ آبویسلی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی۔ لیکن حکومت اپنے لیے اور بہت سارے چیلنجز کھول رہی ہے، اور ایک چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے والا، جس کے اوپر پی ٹی آئی کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ عمر ایوب سے کہہ رہے ہیں، سنیں ذرا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں واضح طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کا باپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بین کر سکتا۔ اب یہاں تک کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اب طبل جنگ بھی بجا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر صاحب کہتے ہیں مزاحمت اور جنگ، اس کی طرف جا رہے ہیں، سنیں۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے، یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے۔ جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ پھیلے۔ اب یہ انتہائی تشویشناک سچویشن ہے، یہ جنگ کا اعلان کرنا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے پاکستان کے اندر جو آلریڈی انسٹیبل سچویشن ہے اس کو مزید انسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائے گی، اور دوسری طرف عدلیہ کے اندر جو کچھ چینجز ہو رہی ہیں ان کو بھی سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ اس ٹائم پر ایڈ ہاک ججز کے معاملے پر بیرسٹر گوہر نے اس کو سیاسی رنگ یا سیاسی سمت کے اندر اس کو کیسے ٹرن کیا وہ بھی ذرا دیکھیں۔ سپریم کورٹ میں جو اڈہاک ججز کو لگایا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ منحصر ہے۔ اس کی سمری اس وقت منہ کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا۔ 4 ججز کو اڈہاک ایک ساتھ لانا، وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا، وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموسٹ 1 مہینہ ہے۔ چھٹیاں شروع ہو گئی، سپٹمبر 15 تک چھٹیاں ہیں، 1 مہینے تک آپ نے ان 4 ججز کو لانا، اور وہ بھی 3 سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہے۔ اچھا، ایک طرف سے تو پاکستان تحریک انصاف ایک سائیڈ آف سپریم کورٹ کے اوپر نشتر جو ہے وہ برسا رہی ہے تنقید کے، لیکن دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے بھی فیور کا الزام لگا دیا ہے سپریم کورٹ پر، اور اسپیشلی اس کی ریسنٹ جو ججمنٹس ہے اس کے حوالے سے۔ ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے، آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے، دن رات محنت کر رہی ہے، تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو۔ جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم۔ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ اب یہ جو ہے دھمکی کے طور پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ طور پر دھمکی دے دی ہے، سپریم کورٹ کو دی ہے۔ کیا 2 ادارے آمنے سامنے واقعی میں آئے ہوئے ہیں، یا پھر یہ سچویشن اپنی طرف ٹلٹ کرنے کے لیے پیدا کی جا رہی ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جی آنے والا وقت بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اکتوبر کے اندر جس چیز کی سرگوشیاں چل رہی ہیں وہ ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ سنیں ذرا پہلے، پھر بات کرتے ہیں۔
ਗੋਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के बारे में ऑडिट करने के हवाले से जो ऑडिट बाकी जो है कि जी नल एंड वाइड नल एंड वाइड इस बात का खदशा मौजूद है जी बिल्कुल है बिल्कुल we'll defend every inch of whatever space has been given to us resist करेंगे बिल्कुल absolutely अब हुकूमत भी रेजिस्ट करेगी, ऑपोजिशन भी रेजिस्ट करेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम सिर्फ अल्लाह से हाथ उठाकर ही दुआ कर सकते हैं कि हमारा भी कोई पुरसाने हाल हो। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑब्वियसली अगले 8-10 माह को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया है। फिच की रिपोर्ट के हवाले से भी ये कहा है कि जो बात है इसके अंदर वजन है, टेक्नोक्रेटिक हुकूमत में शामिल होने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। लोग तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं, जब इंतखाबात नहीं भी हुए थे उस टाइम पर भी लोग तैयार बैठे थे कि जो केयर टेकर सेटअप है वो 2 साल तक चलना है और 2 साल तक हमें तो हमारी लिए जो आसामियां हैं वो तैयार है।